بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات. قرآن حکیم کے بہت ہی مشہور و معروف مقام سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. یہ آیت کریمہ، یہ آیت مبارکہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت الکرسی کے بعد جو دو آیتیں اور مسلسل تلاوت کی جاتی ہیں، ان میں سے دوسری آیت ہے. یعنی آیت الکرسی کا آیت نشان جو ہے وہ غالباً 255 ہے، اس کے بعد 256 اور 257 یہ آیت الکرسی کے ضمن میں آیات موجود ہیں. آپ حضرات اسے آیت الکرسی ہی سمجھ کر پڑھتے بھی ہیں. آیت بے پناہ ہے، اور میں اپنے اسلوب سے اگر آپ کو توجہ دلاؤں تو یہ بھی ایک ایسی آیت ہے، غرر آیات قرآنیہ میں سے ہے، کہ جس میں غور کیجئے تو پورے قرآن کا مضمون سمٹ کے آ گیا. ارباب فہم کا مجمع ہے، اور اکثر وہ حضرات اس میں ہوں گے جو اس فقیر کے جملے ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں. تو میں اپنا ایک جملہ جو متعدد بار عرض کر چکا ہوں، لیکن پھر تمہید کے طور پر یہ جملہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے تعلق سے 3 کلمات، 3 الفاظ آپ حضرات کو بالکل یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے میں بحیثیت مجموعی کلی طور پر قرآن مجید کے مضمون کو، اس کے پیغام کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا موضوع از اول تا آخر توحید ہے. یہ بات بغیر کسی شک و شبہے کے ذہن عالی میں محفوظ رہنی چاہیے.
کہ قرآن مجید کا موضوع سبجیکٹ آف دا بک، جو مین سبجیکٹ ہے، جو اصل موضوع ہے، وہ توحید ہے، توحید حق صمدی، توحید حق صمدی۔ یہ ترکیب بھی یاد رکھیے۔ جب بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگویں ہوتی ہیں کہ آپ کس توحید کے قائل ہیں، توحید وجودی کے قائل ہیں یا توحید شہودی کے قائل ہیں، تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، میں تو توحید صمدی کا قائل ہوں، توحید حق صمدی۔ یہ موضوع ہے قرآن کا، یعنی از اول تا آخر قرآن مجید میں جو مین سبجیکٹ ہے، اور اسی سبجیکٹ کو بنیاد بنا کر قرآن مجید نے زندگی کے اور کائنات کے ہر مسئلے کو حل کیا، اور ایسی تعلیم دی ہے، ایسی تربیت کی ہے کہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو یا بڑے سے بڑے مسئلے آپ اصل و اصول توحید پر حل کر سکتے ہیں۔ اسے ذہن میں ہمیشہ سامنے رکھیے، بٹھائے رکھیے ذہن۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عملی اعتبار سے، یہ تو یقین کے لحاظ سے کہ توحید پر یقین رکھنا، اور اس کتاب کا موضوع توحید ہے، عملی اعتبار سے اگر سوال کیا جائے کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، توجہ ہے آپ کو؟ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں تو سینکڑوں احکام ہیں عملی جنہیں کرنا ہے۔ اگر ایک لفظ میں بتانا ہو کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، یعنی نماز بھی ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، زکوٰۃ، حج، جہاد، عمرہ، زیارات، عبادات سے لے کے معاملات تک، تجارت، زراعت، گھر کو بسانا، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، میراث کے احکام، حدود و دیات کے احکام، زندگی کے کتنے احکام ہیں، یہ سب احکام ہیں، یہ سب کرنے ہیں، یہ سب قرآن مجید کے عملی پیغام کا حصہ ہے۔ لیکن ایک لفظ میں اگر بتانا ہو کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، تو وہ لفظ ہے تقویٰ۔ اسے یاد رکھیے، اسے بھلائیے گا۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ توحید۔ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے؟ تقویٰ۔ نماز بھی تقویٰ میں شامل ہے، روزہ بھی تقویٰ میں شامل ہے، حج بھی تقویٰ میں شامل ہے۔ اگر انسان تقویٰ رکھتا ہے تو اس کی ہر بات عبادت بن سکتی ہے، اس کی مسکراہٹ بھی عبادت بن سکتی ہے، اس کا غیظ و غضب کا لہجہ اختیار کرنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، اگر وہ بخاطر خدا ہو۔ تو قرآن مجید کا عملی پیغام ہے تقویٰ، ہر فرد کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے۔ ایک وہ عملی پیغام، ایک وہ موضوع، اور تیسرا ایک اور کلمہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی پوچھا جائے کہ قرآن مجید نے انسانی معاشرے کی تنظیم کا اصول کون سا پیش کیا ہے، انسانی معاشرہ بغیر تنظیم کے تو نہیں رہ سکتا۔ انسانی معاشرہ، اس میں نظم و ترتیب کا قائم کرنا ضروری ہے۔ یہ نظم و ترتیب کس اصول پر قائم کیا جائے؟ یہ تنظیم حیات انسانی، تنظیم معاشرہ انسانی کس طرح ممکن ہے؟ قرآن مجید نے جو نظریہ اور جو اصول، جو اساس، جو بنیاد فراہم کی ہے تنظیم معاشرہ انسانی کی، اس کا نام ولایت ہے۔ پھر میں آپ کو ظاہر ہے یہ جملے میں پہلے
اس وقت مقرر میں نے عرض کیا ایک تمہید قائم کرنے کے لیے اور ذہنوں میں ایک فکر کو کلیئرٹی کے ساتھ واضح کرنے کے لیے کہ یہ بات روشن رہے. بہت سے حضرات مثلا کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے نظام حکومت کا کوئی واضح نظریہ پیش ہی نہیں کیا. یہ کہتے ہیں عام طور پر، یعنی یہ متضاد بیان برابر سماعتوں سے ٹکراتا رہتا ہے. ایک طرف یہ بیان کہ قرآن مجید نے زندگی کے ہر شعبے پر روشنی ڈالی ہے، اور ایک طرف یہ بیان کہ قرآن مجید نے نظام حکومت قائم کرنے کے لیے کوئی واضح اصول نہیں دیا ہے. یہ تناقض ہے، اسے کہتے ہیں کنٹرڈکشن. یہ ہے تناقض، یہ ہے تضاد. ایک طرف یہ دعویٰ کہ قرآن مجید نے زندگی کے ہر شعبے کو روشن کیا، ہر شعبے پہ روشنی ڈالی ہے. یعنی عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ جو واعظین کرام، جو معلمین اخلاق، دینیات پڑھانے والے، بچوں کی تربیت کرنے والے آتے ہیں، ایک ایک چیز کو بتاتے ہیں کہ یعنی آپ مسجد میں قدم رکھیں تو پہلے کون سا قدم رکھیں، جب مسجد جا رہے ہیں تو مسجد میں قدم رکھیں تو پہلے داہنا قدم رکھیں، اور دعا بھی تعلیم کرتے ہیں کہ اس وقت یہ دعا پڑھیے. جب مسجد سے نکل رہے ہوں تو پہلے بایاں قدم باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں. گھر میں داخل ہوں تو پہلے کون سا قدم رکھیں. اپنے گھر میں استحمام کے لیے حمام میں، واش روم میں اگر آپ کو جانا ہو اجلکم اللہ تو پہلے بایاں پاؤں رکھیں. نکلنا ہو تو پہلے داہنا پاؤں رکھیں. رخت خواب پر، بستر پر سونا ہو تو سونے کے آداب کیا ہیں، اور فرمایا ایک ایک چیز پر اسلام نے روشنی ڈالی ہے. اور ہمارے واعظین، معلمین اخلاق ماشاءاللہ تربیت کرتے ہیں بچوں کی. جس اسلام نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم دی، اس اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی کہ حکومت کیسے قائم کی. یعنی کیا قیامت ہے، کیا غضب ہے. جو لوگ یہ ادعا کرتے ہیں یا خود مغالطے میں ہیں یا دوسروں کو سیاسی مغالطے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. چونکہ میرے نزدیک ایسے لوگ دین شناس نہیں ہیں، سیاسی عیار ہیں. ایک طرف یہ دعویٰ کہ اسلام نے انسانی زندگی کے ہر شعبے کو روشن کیا، اور اسی لیے کتابوں پہ کتابیں چلی آ رہی ہیں، اسلامی معاشیات، اسلامی اقتصادیات، اسلامی بہت سے ازم وجود میں آئے تو اس کو مشرف بے اسلام کرنے کے لیے لوگوں نے اسلامی سوشلزم اور اس طرح کی کتابیں بھی لکھی، اسلامی لبرلزم وغیرہ وغیرہ. تو ہر ازم کو بھی مشرف بے اسلام کر دیا اس دعوے کے ساتھ کہ اسلام میں بنیادیں پہلے سے موجود ہیں. ہر شے کی بنیاد موجود ہے، لیکن ایک حکومت کی بنیاد موجود نہیں. جب کہ حکومت کا شعبہ اتنا بڑا ہے زندگی کا کہ باقی تمام شعبے اس شعبے کے زیر اہتمام آتے ہیں. یعنی آپ اگر شادی کریں تو رجسٹریشن کہاں کرائیں گے؟ کوئی سرکاری محکمہ ہوگا. آپ کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہو
تو آپ رجسٹریشن کہاں کریں گے؟ کوئی سرکاری محکمہ ہوگا. کسی کی وفات ہو جائے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کون جاری کرتا ہے؟ سرکار جاری کرتی ہے. آپ اپنے بچے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، تعلیم ایسی معیاری تعلیم، اسٹینڈرڈ تعلیم جس کی سند جو ہے وہ دنیا میں تسلیم کی جاتی ہو، وہ سند، وہ سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ سند سرکار سے ملتی ہے. ہر جگہ آپ اپنا گھر بناتے ہیں، خریدتے ہیں کوئی زمین، پیسے دے دیے اور زمین خرید لی، بات اتنی ہے کافی ہے؟ آپ جاتے ہیں نا کہیں اندراج کرانے کہ میں نے پیسے دے دیے اور اب یہ زمین آج سے میری ہے، وہ کون سا شعبہ ہے؟ سرکار. اب یہ زمین آپ نے خرید لی، آپ کی ہے، رجسٹری ہو گئی پکی، داخل خارج سب ہو گیا. اس کے بعد آپ کو اس زمین پہ مکان بنانا ہے. خود سے بنا سکتے ہیں؟ مکان بنانے کی اجازت کس سے لے لی ہے؟ سرکار سے. اچھا، آپ اپنے پسند کا مکان بنانا چاہتے ہیں، نقشہ بنائیں گے، نقشہ بھی آپ کو پسند آ گیا ہو لاکھ، مگر جب تک سرکار اوکے نہ کرے اس نقشے کو. یعنی دیکھیے کہ زندگی کا ہر مسئلہ نظام حکومت کا محتاج ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ جو زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر سکتا ہے، اگر اسی شعبے پر اسلام نے کوئی واضح نظریہ نہیں دیا تو یہ اسلام کا امتیاز ہے یا نقص؟ امتیاز ہے اسلام کا. اس لیے یاد رکھیے کہ جو حضرات بھی یہ بیان دیتے ہیں وہ یا تو علمی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں یا محض اپنی جہالت کا اعلان کرتے ہیں. نادانی، جہالت، ناواقفیت، تیسری کوئی صورت نہیں ہے. یا واقعاً ناواقف ہیں، قرآن نہیں پڑھا، سمجھ میں نہیں آیا، اور یا اگر پڑھا اور پھر بھی یہ بات کہتے ہیں تو خیانت ہے، علمی خیانت. اس لیے عزیزان گرامی، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو حضرات بھی سماعت فرما رہے ہیں، وہ یہ 3 کلمات یاد رکھیں. قرآن حکیم کا بنیادی موضوع ہے توحید. قرآن حکیم نے جو عملی پیغام دیا ہے، اگر ایک لفظ میں اسے بیان کریں تو وہ تقویٰ ہے. اور جب بھی کوئی پوچھے کہ قرآن مجید نے انسانی معاشرے کی تنظیم و ترتیب و حکومت کے لیے کون سا نظریہ دیا ہے؟ ولایت. یعنی اب اگر آپ پولیٹیکل ہسٹری ترتیب دیں اور پولیٹیکل فلسفی مرتب کریں تو اس میں نظام حکومت کے مختلف عناوین اور مختلف نظریات آئیں گے. ایک ملوکیت ہے، ایک شخص کی حکومت، یا ایک نسل کی حکومت، بادشاہت، ملوکیت، ڈائنسٹی، مونارکی. اس کے مقابلے میں دوسری فکر ابھری اشتراکیت، اشتمالیت، اس کے بھی اپنے کئی رخ ہیں. اس کے مقابلے میں پھر رأسمالیت یا کیپٹلزم، اور اس کے مقابلے میں پھر جمہوریت. یعنی یہ سب نظریات کے عناوین ہیں، ہے نا. ہر عنوان پر ہمارے مفکرین نے بحثیں کی ہیں اور ہر تجربہ انسانیت کر چکی ہے اور ہر تجربے میں ناکام ہو چکی ہے. ہر تجربے میں عالمی سطح پر انسانی تجربے ناکام ہوتے رہے.
اشتراکیت کا حال تو آغاز و انجام سب ہمارے سامنے ہے۔ 1918-17 سے بعد شروع ہوئی اور کب ختم ہو گئی؟ 1900 ہی میں اس مرد فقیہ نے، مکتب غدیر کے اس علم بردار نے اعلان کر دیا تھا کہ اب کمیونزم جو ہے وہ تاریخ کے میوزیم میں جگہ پائے گا۔ یہ جملہ مشہور ہے، کس کا جملہ ہے یہ؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، کہ اب یہ کمیونزم جو ہے وہ، اور یہ وہی شخصیت تھی جس نے مسٹر گورباچوف کو دعوت اسلام دینے کے لیے خط لکھا تھا، کیونکہ اس وقت الحاد کا مرکز وہ تھا۔ یہ دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، 25 برس میں 30 برس میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے، تو انہیں یہ یاد رہے کہ تاریخ میں یاد و رسول اللہ کے خطوط ملتے ہیں ہمیں، کہ اللہ کے رسول نے مختلف ملکوں کے سربراہوں کو خط لکھے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کا کلمہ پڑھ لو، توحید کا کلمہ پڑھ لو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اسلام قبول کرو، تم بھی اجر پاؤ گے، اور تمہارے اسلام قبول کرنے سے تمہاری امت بھی، تمہاری قومیت بھی اسلام قبول کرے گی، ان کا بھی اجر تمہیں ملے گا۔ یہ خلاصہ مضمون ہے جو آپ نے کسریٰ کو، قیصر روم کو اور مختلف اس وقت کی بڑی سلطنتوں کے سربراہوں کو لکھا تھا۔ یہ خطوط موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، وثائق اسلامیہ میں موجود ہیں، آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے، یہ سیرت پیغمبر ہے نا، اس پر عمل کرتے ہوئے مکتب اہل بیت کے ایک فقیہ نے اپنے دور میں جو مرکز تھا الحاد کا، اسی مرکز کو خط لکھا کہ آپ یہ اشتراکیت و اشتمالیت و یہ کمیونزم و یہ مارکسزم و یہ بالشوئزم، ان طلسمات میں زندگی بسر نہ کریں اور زندگی برباد نہ کریں، اسلام کا مطالعہ کریں، اور یہاں اپنے ذہین افراد کو بھیج دیں قوم کہ وہ یہاں آ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں اور پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن مجید کی گہرائیاں کیا ہیں۔ واضح ہے؟ یہ ایک حوالے کے طور پہ میں نے عرض کر دیا کہ کمیونزم تاریخ کے میوزیم میں محفوظ ہے، اس کے علاوہ عملاً اس کا کہیں کوئی قدم اس طرح سے جمع ہوا نظر نہیں آتا۔ رہ گیا ہے کیپٹلزم، یہ پھیل رہا ہے، فی الحال بظاہر پروان چڑھ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اس کیپٹلزم کی بساط بھی لپیٹ دی جائے گی، تو اشتراکیت ہو، جمہوریت ہو، جمہوریت پہ میں کیا تبصرہ کروں، آج کل تو سب سے محبوب نظریہ جمہوریت کا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بھی کیسا ناکام ہو چکا ہے، جگہ جگہ ہر ملک میں ناکام ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال کے 2 مصرے ہی کافی ہیں۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ مشہور شعر ہے۔ اور علامہ جمیل مظہری مرحوم کی ایک رباعی کے 2 مصرے غالباً اس طرح سے ہیں کہ ایک تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ایک تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسیاں بنائیں تم نے۔
جمہوریت کیا ہے؟ بھئی ایک تخت شاہی پہ ایک حکمراں ہوتا تھا، اس ایک تخت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسی بنا لی، ہر کرسی پہ بیٹھنے والا کسی فرعون سے کم تو نہیں ہوتا۔ عام طور پہ جو صورتحال ہے، کہیں اکا دکا خوش نصیب سعادت مند اچھے ملک و قوم کی خدمت کرنے والے اچھے بھلے بندے ہوں گے، ان کو سلام، ان کا احترام محفوظ، لیکن جو عمومی صورتحال ہے دنیا بھر کی وہ یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جملہ وہ یہ ہے کہ ہر تجربہ انسانی معاشرے نے کر لیا، اور ہر تجربے کے، ہر نظریے کے اچھے اور برے پہلو سامنے آ چکے ہیں، اور الفاظ بھی ایسے ہیں کہ اگر ملوکیت کہیے تو طبیعت خود بخود اسے رد کر دیتی ہے، ذہن قبول نہیں کرتا۔ اشتراکیت بہت تأمل ہوتا ہے ذہن کو، جمہوریت اس میں بھی تأمل ہے، سرمایہ داری طاغوتیت اس میں بھی تأمل ہے۔ طبیعت اور ذہن بشری کسی بھی عنوان کو محبت کے ساتھ قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں نظر آتی، مگر خدا کی قسم یہ ولایت کا عنوان ایسا ہے، اگر اس عنوان کو تمام عالم بشریت کے ساتھ اس کی سچی معنویت کے ساتھ پیش کیا جائے تو ذہن بھی قبول کرے گا، قلب بھی قبول کرے گا۔ اور ابھی وقت باقی ہے، ابھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسی ڈھیل دی گئی ہے، چھوٹ دی جا رہی ہے۔ انسانوں اپنی اپنی فکر کو آزما لو، انسانوں اپنے اپنے شوق کو پورا کر لو، تجربے کر لو، جب تمام تجربے تمہارے پورے ہو جائیں اور ناکامی تمہیں نصیب ہو، ناکام ہو جاؤ، خود ریئلائز کر لو کہ نہیں ہمارے تجربے تو کامیاب نہیں ہوئے، اس وقت الہی نظام کا آخری ولی ظہور کا ایک بار اور سب لوگ ہم آہنگ طور پہ بلند صلوات۔ واضح ہے نا یہ بات؟ انشاءاللہ یاد رہیں گی، اور انشاءاللہ اس پر آپ فکری اور عملی طور پہ کام کریں گے۔ یہ صرف واہ واہ کرنے کے لیے اور نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے یہ بحث، یہ اس لیے ہے کہ آپ حضرات اس پر فکری سطح پر کام کریں، عملی سطح پہ کام کریں۔ عالم بشریت تمام نظریات اور تمام تجربات کر رہا ہے اور ہر نظریے اور تجربے میں ناکام ہو رہا ہے۔ اب ایک ہی حقیقت رہ گئی ہے، وہ نظام جو قرآن نے پیش کیا۔ وہ نظام کیا ہے؟ اس کا عنوان کیا ہے؟ عنوان ہی ولایت ہے۔ اب اس ولایت سے مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ کہاں سے لے آئیے آپ بحث؟ مجھے یقین ہے کہ اس مجمع میں تو بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ پوچھیں گے کہاں سے لے آئے، اس لیے کہ اس میں وہ ہمیں خوشگوہر افراد نظر آ رہے ہیں، اس طینت فاضلہ کے افراد نظر آ رہے ہیں کہ جن کے نگین قلب پر نقش ولایت ثبت ہے۔ جزاکم اللہ۔ لیکن اور بہت سے افراد ہیں جو پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب
یہ کہاں سے نظریہ آ گیا؟ کہیں سے نہیں، قرآن سے آیا ہے۔ یہ نظریہ آسمان سے آیا ہے، یہ نظریہ قرآن سے آیا ہے، یہ نظریہ لسان مصطفیٰ سے آیا ہے۔ کوئی حدیث نہیں ہے کہ مسلمانوں ہم تم کو نظام جمہوریت دے کے جا رہے ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے مسلمانوں ہم تم کو نظام اشتراکیت دے کے جا رہے ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے مسلمانوں ہم تم کو سرمایہ دارانہ نظام سکھا کے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث ہے تو یہ ہے کہ ہم تمہارے درمیان ایک مولا بنا کے چھوڑ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب عرض کروں کچھ، آپ حضرات اجازت دیں تب نا میں تو بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں جس دبستان ذاکری کا تربیت یافتہ ہوں اس میں ایک وقت میں ایک مجلس میں ایک ذاکر ہوتا ہے، مگر لاہور میں ماشاءاللہ یا پنجاب میں ایک مجلس میں ایک ساتھ کئی ذاکرین ذکر فرماتے ہیں، تو وہ تسلسل بیان جو ہے اس میں کچھ خلل تو واقع ہوتا ہے، تسلسل بیان میں خلل واقع ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، نہ عقیدے میں خلل آتا ہے نہ فکر میں، اس لیے کہ یہ ایک سچائی ہے، اور یہ سچائی ہمیں جتنی دلاویز لگتی ہے دوسرے اس کے حسن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کی دلاویزی کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ لفظ ولایت کا تعلق اول و آخر ذات علی سے ہے۔ اول و آخر ذات علی ابن ابی طالب سے ولایت کا تعلق ہے، اور خود نام علی میں جو جذابیت ہے، جو کشش ہے، جو جاذبیت ہے، جو حسن ہے، جو دلاویزی ہے، حیات روح کا رمز ہے نام علی۔ اور جو لوگ ذات گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے محبت نہیں رکھتے، ان کے چہرے ہی دیکھ لیجئے لگتا ہے بے روح۔ میں مجبور ہوں یہ کہنے، کہا تو اس سے بھی زیادہ کچھ جا سکتا ہے
مگر وہ میرا مزاج نہیں ہے۔ تو آپ حضرات بھی صبر و ضبط کر کے بیٹھیں۔ دیکھیے صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیوں تعلیم دی گئی ہے؟ صبر جو ہے یہ ایک طرز حیات ہے جو اہل ایمان ہی کو زیب دیتا ہے، یہ کسی اور کا طرز حیات نہیں ہے۔ صبر اہل ایمان کا طرز حیات ہے۔ لوگ ناسزا کہتے ہیں، ناخوشگوار باتیں کہتے ہیں، غیر منطقی باتیں، غیر علمی استدلال پیش کرتے ہیں، مغالطے دیتے ہیں، اور ان سب پر بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ جب بات کہیں حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی ہم لوگوں کا لہجہ بھی تلخ ہو جاتا ہے، لیکن عموماً صبر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ دنیا میں کتنی غلط بیانیاں ہو رہی ہیں، کتنے مغالطے دیے جا رہے ہیں، کس کس طرح سے عالم انسانیت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ آپ حضرات کی زندگیوں میں خوب برکتیں نازل فرمائے کہ جو اٹھتے بیٹھتے نعرہ علی لگاتے ہیں۔ دیکھیے کوئی اگر نعرہ یا علی نہیں سننا چاہتا تو یہ اس کی مجبوری ہے۔ ہماری تو مجبوری نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو اسم مبارک علی اسم اعظم ہے۔ خدا کی قسم اسم اعظم، خدا کی قسم اسم اعظم ہے، خدا کی قسم اسم اعظم ہے، قرآن کی قسم اسم اعظم ہے۔ مجھے دار پہ لٹکا دو تب بھی کہوں گا علی اسم اعظم ہے۔ جذبات کو دیکھ کے اس ڈر سے فضائل نہیں پڑھتا کہ واقعی نصیری نہ ہو جائیں۔ بہت سے فضائل کی روایتیں نصیریت واقعاً باطل ہے، نصیریت باطل ہے، شرک ہے، لیکن علی کے فضائل، امیر المومنین کے فضائل، مشہور حدیث ہے، آپ حضرات تو سنتے رہتے ہیں کہ حضرت پیغمبر نے فرمایا اے علی، اے علی، تمہاری مثال ہماری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے، یعنی کیا؟ وہیں فرما دیا کہ ایک گروہ ہوگا جو تمہیں خدا کہے گا۔ تمہاری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے کہ ایک گروہ نے ان کو اتنا غلو کیا کہ خدا قرار دیا، اور ایک گروہ نے ان کے حق میں اتنی تفریط کی کہ گستاخی کے مرتکب ہوئے۔ اور میں اس لیے تمہارے فضائل بیان نہیں کرتا کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے لوگ اتنی خاک اٹھائیں گے کہ چشمے پھوٹ پڑیں۔ تمہارے قدموں کے نیچے سے، امیر المومنین کے قدموں کے نیچے سے، یعنی اگر پیغمبر تمام فضائل علی بیان کر دیتے تو ان کے قدموں کے نیچے سے دنیا والے اتنی خاک اٹھاتے کہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اب ایک جملہ کہوں، آج سے پہلے کبھی کہا نہیں ہے۔ ہمارے اور تمہارے لیے قیامت کا تصور کیا ہے؟
قیامت میں تو بس ہم ایک بات کہیں گے، وہاں ایک ممبر ہوگا، اس کا نام ہے ممبر نور، اور اس کے اوپر ایک علم لہرا رہا ہوگا جس علم کا نام ہے لواء الحمد۔ لواء الحمد ہوگا حضرت علی کے ہاتھ میں، ممبر نور پر پیغمبر بیٹھے ہوں گے، اور قیامت کا میدان ہوگا، اور ہم جا کے بس ایک بات کہیں گے، یا رسول اللہ، دنیا میں آپ نے بیان نہیں کیا نا علی کے فضائل کو۔ دنیا میں آپ نے کہا تھا کہ اے علی میں نے تمہارے فضائل نہیں بیان کیے، تو وہاں جو نہیں بیان کیے تھے اب تو بیان کیجئے۔ اہل دنیا اپنی روح سیاہیوں اور سیاہ کاریوں کا حساب دے رہے ہوں گے، ہم علی کے فضائل طالب کو نہیں پہچانتی، معذور ہے، معذور۔ یہ دنیا معذور ہے، یہ دنیا ذہنی طور پہ معذور ہے، یہ دنیا ذہنی طور پہ معذور ہے، امیر المومنین کی معرفت پیدا کر نہیں سکتی، مگر یہ کہ اس دنیا میں رہنے والے واقعاً ایسی پاک طینت کے بنے ہوں، اس طینت فاضلہ سے تخلیق ہوئے ہوں جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے، خلقوا من فاضل طینتنا، وہ ہیں کہ جو امیر المومنین سے محبت کرنے والے ہیں، معرفت رکھنے والے ہیں، عشق کرنے والے ہیں، اور وہ بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ مکمل معرفت آ چکی ہے۔ ابھی جو میں نے عرض کیا، مکمل معرفت پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ حضور نے تو بیان کیا ہی نہیں، جب پوری بات بیان نہیں ہوئی تو پوری معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو ایک وہ ہیں جن کے پاس بالکل معرفت نہیں ہے، ایک ہم ہیں کہ تھوڑی سی معرفت ہے، اور بیچارے ان کو ہم کیا کہیں جو اس تھوڑی سی معرفت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ مکمل معرفت حاصل ہوگی تو علی کو کیا سمجھیں گے؟ ان تمام فضیلتوں کے باوجود خدا خدا ہے، علی علی۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق، وہ معبود ہے، یہ
علی وہ ہیں جو محراب عبادت میں رات رات بھر کھڑے رہتے ہیں کہ ان کے قدم پہ ورم آ جاتا ہے، اپنی ریش مبارک کو، اپنے محاسن کو پکڑ کے اس طرح تڑپ تڑپ کے گریہ کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں تاکہ دنیا والے سمجھیں کہ رب علی کیسا ہو۔ یہ علی ہے تو رب علی کیسا ہو، یہ علی ہے تو وہ ذات مبارک مصطفیٰ کیسی ہوگی جس کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ واضح ہے؟ جناب علی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ تو جب دنیا کو علی کی معرفت نہیں ہے تو مصطفیٰ کی کیا ہوگی؟ دیکھیں دونوں چیزوں کا وزن سمجھیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک جگہ وزن بیان کیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی اس بار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا وزن ہے، دنیا کا کوئی پہاڑ قرآن کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا، اس بار کو نہیں اٹھا سکتا۔ اٹھایا کس نے؟ قلب مصطفیٰ، سرکار رسالت مآب کے دل مبارک پہ قرآن نازل ہوا۔ اب قوت قلب مصطفیٰ کا اندازہ ہوا؟ پہلے پیغمبر آئے، اس کے بعد قرآن نازل ہوا، اور بالکل اسی طرح پہلے پیغمبر آئے، اس کے بعد علی کی ولادت ہوئی، اس لیے کہ اور کوئی بارے ولایت کو اٹھا نہیں سکتا تھا سوائے دوش ختم نبوت کے۔ پہلے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد امیر المومنین کی ولادت ہوئی، اور امیر المومنین نے آپ کے آغوش میں آنکھیں کھولیں، اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ علی تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا ہے، میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا اے علی میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا، یہ ایسا کن فیکونی جملہ تھا کہ ادھر علی نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ پھر میں توریت سناؤں، سے اجازت مل گئی تو آپ نے گفتگو شروع کی اور تلاوت فرمائی۔ کس مقام سے؟ دیکھیں جو عالم ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کب کس وقت کہاں سے گفتگو شروع کی جائے۔ تو آپ نے اس وقت سورہ الحم سے گفتگو نہیں شروع کی، آپ نے سورہ مؤمنون سے گفتگو شروع۔ پہلا جو جملہ تھا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، اللہ کے رحمان و رحیم اللہ کے نام نامی سے شروع کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ مومنین فلاح پا گئے، مومنین فلاح پا گئے۔ تو یہ وہی مومنین ہیں فلاح پانے والے جن کے ہاتھوں میں دامن ولایت ہوگا۔ اگر دامن ولایت نہیں ہوگا تو نہ دنیا نہ آخرت، یہاں بھی محرومی وہاں بھی محرومی، یہاں بھی مایوسی وہاں بھی مایوسی، یہاں بھی عذاب وہاں بھی عذاب، یہاں بھی عتاب وہاں بھی عتاب، یہاں بھی عقاب وہاں بھی عقاب، یہاں بھی نار وہاں بھی نار۔ یہ ذہن عالی میں رہے۔ تو ولایت کا تعلق ذات امیر المومنین علیہ السلام سے ہے براہ راست۔ اور یہاں ایک جملہ اور عرض کروں، اب یہ ایک بڑی علمی بحث ہے، اس کی تشریح میں یہاں اس وقت کر بھی نہیں سکتا، بس جملہ یاد رکھیے گا، کبھی موقع ہوگا
تو تشریح کی جائے گی تفصیل کے ساتھ۔ عموماً جب ختم نبوت پہ سوال ہوتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان پر ختم کیوں ہو گئی۔ یہ جملہ میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں، اور میں عرض کرتا ہوں کہ ان پر اس لیے ختم ہوئی کہ انہی کی ذات میں نبوت منحصر تھی۔ یہ بڑی علمی بحث ہے اس میں چھپی ہوئی، یعنی آپ ہی سے شروع ہوئی نبوت، آپ ہی پہ ایک صلوات یہ ایک بہت بڑی تھیسس ہے، یعنی اس کی تشریح کے لیے سینکڑوں صفحے چاہیے کہ ایک ذات میں نبوت کے انحصار کے معنی کیا ہیں، مراد کیا ہے، دلائل کیا ہیں، براہین کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جملہ یاد رکھیں آپ، امانت رہے آپ کے پاس ایک علمی، کہ ذات مصطفیٰ، ذات محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حقیقت نبوت منحصر ہے، اسی لیے آپ ہی کی ذات سے نبوت شروع ہوئی اور آپ ہی کی ذات سے نبوت آپ ہی کی ذات پہ ختم ہوئی۔ تقریباً یہی کیفیت ذات امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے تعلق سے ہے۔ وہ ولایت الہیہ، اللہ کی ولایت جو اس دنیا میں ظاہر ہونی ہے، اس ولایت الہیہ کی مظہریت تامہ منحصر ہے ذات علی میں۔ اسی لیے جس طرح پیغمبر نے فرمایا تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اسی طرح آقا نے فرمایا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا۔ اور اسی لیے پھر اب آپ اسی ذوق سے سن رہے ہیں تو میں پھر اپنے پرانی 40 برس پرانا جملہ ہے یہ میرا، لکھنؤ میں عرض کیا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف علی کو ولی سمجھتے ہیں، علی تنہا ولی نہیں ہے، علی ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی تا آدم ہے، اور خدا کی قسم جو علی کے مقابلے کے لیے آئے بے معرفتی کا ثبوت دے اور غاصبانہ حقوق غصب کرے، اس کے لیے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہے شقی ابن شقی ابن شقی ابن شقی ابن شقی تا قابیل۔ وقت گزرتا جا رہا ہے تیزی سے، اور جو میں پڑھنا چاہتا ہوں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھنے نہیں دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ مگر بہرحال اب میرا خیال ہے کہ خاصی عام فہم گفتگو بھی تھی، اور اسی عام فہم گفتگو میں وہ خاص نقطے بھی تھے جو علمی اساس رکھتے ہیں، جو علمی بنیاد رکھتے ہیں، اس لیے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ جب پوچھا جائے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے معاشرہ انسانی کی تنظیم کے لیے جو نظریہ اور نظام پیش کیا ہے وہ ولایت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کل قرآن، من جملہ ان تمام آیات کے جو ولایت کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں۔ ایک ہی آیت تھی جس کی میں نے آج تلاوت کی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی ایمان لانے والوں کا۔ یہ آیت بہت فکر انگیز ہے، بہت فکر انگیز ہے، اور اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو واقعاً اہل فکر ہیں، اہل تحقیق ہیں، میدان توحید میں اہل تحقیق ہیں، وہ یہ ترجمہ تو کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ دوست ہے ایمان لانے والوں کا۔ اللہ تو دوست ہے
اور آپ جسے کمیٹی کر کے اور الیکشن کر کے بنا لیں وہ حاکم ہے. ماشاء اللہ، اللہ دوست ہے اور آپ کا بنایا ہوا حاکم ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ یاد رکھیے، ہم ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ حاکم ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ آقا ہے، اللہ سرپرست ہے، اللہ مالک ہے ہمارے نفوس کا، ہمارے وجود کا. وہ خالق ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ حاکم ہے، اللہ سرپرست ہے، اللہ پرورش کرنے والا ہے، اللہ ذمہ دار ہے تمام ایمان لانے والوں کا، اور وہ ایمان لانے والوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جائے. ظلمتوں، یہ بہت بڑا موضوع ہے. اس پر اس مرتبہ اس سفر میں نے کراچی میں 4 یا 5 تقریروں میں مسلسل یہ مضمون پیش کیا ہے کہ ظلمتوں سے نور تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے. میں جوانوں سے بطور خاص کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے دہراؤں، آپ میری ان تقریروں کو سماعت فرمائیں کہ کس طریقے سے سفر طے ہوتا ہے کہ ظلمتوں سے نکل کے ہمیں نور تک جانا ہے. شرعی سطح پر، شریعت کی سطح پر، طریقت کی سطح پر، حقیقت کی سطح پر، ہر سطح پر کس طرح سے یہ سفر طے ہوتا ہے کہ ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف جانا ہے. اور یہی منصوبہ الہی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ظلمتوں سے نکل کے ہم نور کی طرف جائیں. اور یاد رکھیے کہ ہر جگہ قرآن مجید میں ظلمتوں کا تذکرہ جمع کے صیغوں میں ہے، نور کا واحد کے صیغوں. یہ سب حکمتیں ہیں، اس میں اسرار نہفتہ ہیں، اس میں معارف نہفتہ ہیں، اس میں انتہائی گہری، دقیق، علمی اور عرفانی بحثیں ہیں جو پوشیدہ ہیں. ظلمتوں کا تذکرہ جمع کے صیغوں میں، نور کا واحد کی صیغوں میں. ہم سب کو ہر طرح کی ظلمتوں کو شکست دے کر نور کی طرف جانا ہے، اور یہ سفر ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے جو یہ سفر عشق علی کے ساتھ طے کرتا ہے. بہت آسان ہو جاتا ہے. خدا آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حقیقت میں سرکار ولایت کی معرفت حاصل کریں اور سرکار معرفت کے عشق کے چراغ کو فروزاں رکھیں اور اسی کی روشنی میں سفر زندگی طے کریں. اسی کی روشنی میں زندگی کا مکمل سفر طے ہو. جب اس روشنی میں سفر طے کریں گے تو یہ جملہ میں عرض کرتا چلوں آگے بات مکمل جائے، مکمل پیغام. وہ ولایت کہ جو عصمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، معصوم ولایت، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ منحصر ہے ذات مبارک خدا میں اور ذات مبارک مصطفیٰ میں اور ذات مبارک علی میں اور اس کے بعد ائمہ اطہار میں جو 12 معصومین ہیں، 14 معصومین 12 امام، ان کی ذات میں منحصر ہے وہ ولایت جو عصمت والی ولایت ہے. ٹھیک ہے نا، مغالطے پیدا نہ کریں. لیکن جب کوئی نظام ہوتا ہے نا تو اس نظام میں ہمیشہ مراتب ہوتے ہیں. اکثر چیزیں جو اس عالم میں ہیں اس کو منطق کی خاص اصطلاح میں اور حکمت کی، فلسفے کی خاص اصطلاح میں کہتے ہیں مقولہ تشکیکی. مقولہ تشکیکی یہ ایک ٹرمینالوجی ہے لاجک کی، پڑھیے گا، سیکھیے گا، سمجھیے گا. جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں. مقولہ تشکیکی کے معنی ہے کہ حقیقت ایک ہوتی ہے مگر اس میں مراتب ہوتی ہیں. مکتبی ہی مثال ہے، کتابوں میں بھی یہ مثال دی جاتی ہے، میں ممبر پہ بھی دیتا ہوں. جیسے یہ چراغ جل رہے ہیں، نور ہے، لائٹ ہے، یہ بھی تو نور ہے، البتہ یہ ہے نور مادی. نور غیر مادی کی بات الگ ہے، اس کی شان الگ ہے. یہ نور مادی ہے. اس نور مادی میں مراتب ہیں یا نہیں؟ ہوتے ہیں. ایک ایسا بلب ہوتا ہے جس میں بہت کم روشنی ہوتی ہے، ایک اس سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، کہیں اس سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، کہیں اس سے زیادہ روشنی ہوتی ہے.
ذہن پہنچ گیا نا اس وقت؟ ہر بلب میں ہوتی ہے روشنی، مگر اس میں مراتب ہیں۔ یہ جو مرتبے کا فرق ہے، شدت و ضعف، کہیں کمزور روشنی ہے، کہیں قوی روشنی ہے، کہیں کمزور ہے ضعیف ہے، کہیں شدید ہے، اسی سے مراتب بنتے چلے جاتے ہیں، اور مراتب لا انتہا ہیں تقریباً۔ یہ جو مراتب ہیں، یہ جس طرح روشنی میں مراتب ہیں، اسی طرح علم میں مراتب ہیں، اسی طرح عدالت میں مراتب ہیں، اسی طرح شجاعت میں مراتب ہیں، اسی طرح تمام اوصاف میں مراتب ہیں، اسی طرح تمام معانی میں مراتب ہیں، اسی طرح ولایت میں مراتب ہیں۔ لاہور میں گفتگو ہو رہی ہے نا، یہاں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کئی اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کرنے جاتا ہے، انہیں ولی کہتا ہے یا نہیں؟ کس معنی میں کہتا ہے؟ معصوم ہے، لیکن ولی کہتے ہیں یا نہیں؟ ولی کہتے ہیں، حقیقتاً ولی کہتے ہیں، مگر کیا اس معنی میں کہتے ہیں جس معنی میں مولا علی کو ولی کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو یہاں آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہیں، لیکن علی معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے۔ تو جب ہم ولایت فقیہ کی بات کرتے ہیں تو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ مشکل کہاں ہے؟ اگر وفاداری نظام ولایت غدیر سے ہے تو اس نظام کے کمزور سے کمزور افسر کو بھی احترام کی نظر سے دیکھنا ہوگا، اور اگر کہیں اور رشتہ کہیں اور سے ہے، کسی اور کے کہے پر آپ سازشیں کر رہے ہیں، اولے اعلانات کر رہے ہیں، اور دشمنی ولایت فقیہ سے ایک قائم کر لی ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دنیا کا ہر مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو نہیں سمجھنا چاہتے نہیں سمجھنا چاہتے۔ ایک نظام ہے، ہم سب وفاداران علی ابن ابی طالب ہیں۔ آپ دیکھیے نہ جانے کتنی تقریریں ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب کی، تقریر ختم کی اور اس کے بعد دعا خود کرتے ہیں، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ۔ سنی ہے ان کی زبان سے یہ دعا یا نہیں؟ سنی ہے یا نہیں؟ جو خود کھڑا ہو کر آقا کے ظہور کے انتظار کی دعا پڑھ رہا ہے، آقا کی جانثاری کا عہد کر رہا ہے، آپ اس وفادار و پرچم بردار و علمدار نظام ولایت کی دشمنی کس لیے ہے؟ کل کو اگر امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو کون لے کے آپ کو امام کی خدمت میں جائے گا؟ کس کا علم لے کے جائیں گے؟ امریکہ کا علم یا اسلام کا علم؟ کس کا علم لے کے جائیں گے امام زمانہ کی نصرت کے لیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عباس کا علم لے کے جائیں گے؟ بے شک۔ اسلام کا علم لے کے جائیں گے؟ بے شک۔ یا دوسروں کا علم لے کے جائیں گے؟ کس کی وفاداری میں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں؟ کس کی وفاداری؟ علی علی ہیں۔ مجتہدین کو تسلیم نہیں کرتے، فقہا کو تسلیم نہیں کرتے، گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک چیز کی، یا تو جہالت ہے، ناواقفیت ہے، نادانی ہے، بے معرفتی ہے، اور یا اگر نادانی نہیں ہے، بے معرفتی نہیں ہے، بے معرفتی کا علاج ہے معرفت حاصل کیجئے، بے معرفتی مٹ جائے گی۔ میں اکثر یہ جملہ جوانان عزیز، میرے بچوں عزیزوں جوانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے کیا کہوں گا، جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔
نہیں معلوم ہے کوئی چیز، معلوم کرنے کی کوشش کیجیے. نہیں ہے تحقیق کیجیے. نہیں ہے معرفت پیدا کیجیے. علم نہیں ہے سیکھیے. دشمنی نہ کیجیے، گستاخی نہ کیجیے، جہالت نہ کیجیے، اپنی زبان خراب نہ کیجیے. آپ کی زبان سے لگتا ہے کہ اہل بیت کی تہذیب سے تو آپ آشنا ہی نہیں ہیں. اہل بیت جو زبان پسند کرتے ہیں اس میں تہذیب ہے، ادب ہے، باہمی ایک دوسرے کا احترام ہے، ہر مومن کا احترام ہے. ایک بندہ مومن کا احترام خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے. یہ ارشاد پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ آپ حضرات کو علم نہیں ہے کہ میں کس فشار میں ہوں. میری فلائٹ اسی وقت رات میں ہے اور اب اتنا وقت بھی درمیان میں نہیں رہ گیا ہے کہ مجھے یہاں سے ایئرپورٹ تک کا وقت طے کرنا سہولت سے میسر ہو جائے. تو آپ حضرات کو میں بہرحال اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. تمام مومنین کرۂ عرض پر جتنے مومنین ہیں، جتنے موالیان اہل بیت ہیں، جتنے موالیان علی بن ابی طالب ہیں، جتنے عزاداران و سوگواران اہل بیت ہیں، فردن مرد عورت بچے کے لیے دعا کرتا ہوں ہر نماز میں. مجلس جب ختم ہوتی ہے تو بہت سے حضرات چاہتے ہیں مصافحہ کر لیں، معانقہ کر لیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے، ہاتھ رکھ کے دعا کی جائے. آج اتنی فرصت نہیں ہوگی، لیکن میں پہلے ہی سے یقین دلا رہا ہوں آپ مصافحہ کریں یا نہ کریں، آپ سلام براہ راست کر سکیں نہ کر سکیں، مجھ سے آپ روشناس ہوں نہ ہوں، اس فقیر پہ یاد رکھیے، بھروسہ رکھیے. اس ممبر سے کہہ رہا ہوں 5 وقت کی نمازوں میں روزانہ بغیر تمام پورے کرۂ عرض پر جتنے شیعیان اہل بیت، موالیان امیر المومنین، عزاداران امام حسین، سوگواران اہل بیت جتنے ہیں، مرد عورت بچے کی طرف سے فردن جب تک میں دعا نہیں کر لیتا مصلی سے نہیں اٹھتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ میری سیرت ہے. آپ حضرات کے لیے ہمیشہ دعائیں ہیں. اور یہ جو باتیں کہتا ہوں، جو لوگ خود مجھے دشنام کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا دیتا ہوں. پروردگار یہ جانتے نہیں ہیں، پروردگار یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، پروردگار یہ ولایت فقیہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، پروردگار یہ علماء کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. پروردگار ان کو معرفت عطا فرما، پروردگار ان کی آنکھوں کو کشادہ کر دے، نور بھر دے ان کی آنکھوں میں. میں دعائیں کرتا ہوں وہ جو بھی سلوک کریں میرے ساتھ اور جس طرح سے بھی لعنتیں کرنے والے لعنت کرتے ہیں، مجھے علم ہے اس کا، اور میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. میں ان کے لیے اس لیے دعائیں کرتا ہوں پروردگار شرح صدر فرما، پروردگار ان کے ذہن کو کشادہ کر، شرح صدر فرما، حقیقتوں کا انہیں علم ہو جائے، یہ علی کو بھی پہچانے، غلامان علی کو بھی پہچانے. جزاک اللہ، آپ نے حق ادا کیا. یہ سب خادمان اہل بیت ہیں. آپ آقا سیستانی کے پاس چلے جائیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، مرجع تقلید ہیں. ان سے پوچھیے آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں علی بن ابی طالب کے خاک قدم ہوں، میں تو ان کے مکتب کا ایک سپاہی ہوں. وہ اپنے کو اس مکتب کا سپاہی سمجھتے ہیں، آپ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ایسا نہ کیجیے، گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوگا. خامنئی صاحب اور بزرگوں کے اختلاف رائے میں بھی آپ نہ جائیے. آپ کی وہ منزلت نہیں ہے کہ اختلاف رائے کو سمجھ سکیں، وہ منزلت نہیں ہے. وہ بھی خدمت گزارے مکتب اہل بیت، یہ بھی خدمت گزارے مکتب اہل بیت. آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی عشاق اہل بیت میں سے، مجتہد فقیہ، جو لوگ ایک ساتھ تمام مجتہدین کو برا کہتے ہیں،
وہ دیکھیں اس بزرگوار عالم کی شان اجتہاد کیا ہے. وہ خود اپنے کو مجتہد ہی کہتے ہیں، مجتہد ہیں، مگر اہل بیت کے لیے کتنی خدمتیں ہیں ان کی، عزاداری کے لیے کتنی خدمتیں ہیں ان کی. واضح ہے. معرفت پیدا کیجئے، معرفت پیدا کیجئے. دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار نہ ہو جائیں، بیدار رہیں، اپنے پرائی کی پہچان تو رکھیں. بس بہت سی باتیں میں نے براہ راست کہی، یاد رکھیے گا. آپ پھر کہہ رہا ہوں، جی بھر کے لعنت کریں مجھے، میں دل بھر کے دعا دیتا ہوں آپ کو، مگر خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس ممبر پہ کہہ رہا ہوں، سامنے تابوت سجا ہوا ہے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، پروردگار انہیں شرح صدر عطا فرما. نہیں معرفت رکھتے، نہیں علم رکھتے، واقفیت نہیں رکھتے، نادان ہیں، پروردگار ان کی معرفت میں اضافہ فرما. علماء اگر آپ کے سامنے نمونہ عمل نہ ہوں گے تو پھر کون ہوں گے؟ جہلا. وہی پرانا، اب ایک جملہ کہہ کے یہ گفتگو یہیں پہ روک رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. کراچی میں کئی برس پہلے کی بات ہے، ایک بچہ ملا، نوجوان، اور اس نے کہا کہ میں تقلید نہیں کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ وہ بیچارہ اردو بھی نہیں پڑھتا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا اس کا. میں نے کہا بیٹا آپ کیوں نہیں تقلید کرتے؟ کسی نے کہا ہے نا آپ سے کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے؟ کہا جی ہاں. ہم نے کہا کسی نے کہا تقلید نہیں کرنی چاہیے، آپ نے تقلید چھوڑ دی؟ کہا جی. میں نے کہا اسی کا نام تو تقلید ہے. کسی کے کہنے سے کوئی کام کرنا یہ تقلید ہے. طے یہ کر، یعنی تقلید سے آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. طے یہ کرنا ہے کہ عالم کی تقلید کرو گے یا جاہل. طے یہ کرنا ہے کہ عادل اور متقی کی تقلید کرو گے یا کسی فاسق کی. یہ طے کرنا. باتیں بہت واضح ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو باتیں بہت واضح ہیں. حقیقت ولایت ذات خدا میں منحصر ہے. حقیقت ولایت کی مظہر تامہ، مظہریت تامہ ذات علی ابن ابی طالب میں منحصر ہے. اور وہ ولایت وہ ہے جو عصمت کے ساتھ مقرون ہے، عصمت کے ساتھ مشروط ہے. لیکن اس کے بعد جو پورا نظام ولایت ہے، مثلاً اب بات بالکل ادھوری نہ رہ جائے، ایک مثال اور دے دوں. ولایت کے معنی ہوتے ہیں شرعی اصطلاح میں گارجین شپ، گارڈین ہونا. ایک باپ اپنے بیٹے پر ولایت رکھتا ہے یا نہیں؟ شرعی اصطلاح وہاں بھی ولایت ہی ہے، لفظ نہیں بدلا ہے. ایک باپ اپنی اولاد پر ولایت رکھتا ہے. بیٹی نکاح کے وقت پوچھتے ہیں کہ باپ کہاں ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ آپ کی بیٹی کا جب نکاح ہوگا اور لوگ آپ کو ولی کی حیثیت سے پوچھیں گے تو کیا آپ معصوم ہو جائیں گے اس وقت؟ ولی کا ٹائٹل تو ملا نا آپ کو نا، ریلیٹیولی ایک مخصوص دائرے میں شریعت نے آپ کو ولی بنایا ہے. اسی شریعت نے آپ کو ولی بنایا. آپ اپنی بیٹی، اپنے بیٹے پر ولی ہیں. نکاح پڑھانے والے مولانا صاحب آپ کی بیٹی کا عقد نہیں پڑھیں گے جب تک ولی سے پوچھ نہ لیں. اور بہت سے گھروں میں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، بچیاں پڑھ لکھ کے صاحب رائے ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں ہم اپنے پسند سے شادی کریں گے، باپ راضی نہیں ہوتے اور پھر بحث ہوتی ہے. ایسے مولانا کی تلاش ہوتی ہے کہ بھئی ویسا مولانا ڈھونڈ کے لائیے جو ولی کی اجازت کے بغیر بھی کیا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. کیا کروں، اب اس حد تک گفتگو آ گئی، عملی مسائل. تو اب ڈھونڈتے ہیں
لڑکی ڈھونڈتی ہے کہ کوئی ایسا مولانا مل جائے کہ جو اجازت دے دے کہ ہاں ولی کی اجازت شرط نہیں ہے، نکاح صحیح ہوگا، لیکن ملتا نہیں ہے۔ باپ جو ہے وہ اس وقت شیر ہو جاتا ہے کہ صاحب ولی میں ہوں، میری اجازت کے بغیر میری بیٹی کسی سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ کون سے ولی ہیں آپ؟ معصوم نہیں نا، آپ بھی معصوم ولی نہیں ہیں، لیکن ولی ہیں۔ اللہ نے، شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے، اسی فقہ اسلامی نے آپ کو ایک درجہ ولایت دی ہے۔ اب اس کو ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے سوتے وقت شب خواب کے طور پر ایک 0 واٹ کا جو ہے وہ بلب جلا دیتے ہیں جس میں تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے۔ مثالیں دے رہا ہوں، اگر سمجھنا چاہیں گے سمجھیں گے۔ ویسے 30 ولایت مل گئی آپ کو۔ یہ بھی ولایت کس نے دی؟ اللہ نے۔ آپ کو بتائی کس نے؟ اسی فقیہ نے جس کا انکار کرتے ہیں، وہی فقیہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس بچی پہ ولایت حاصل ہے، آپ کو بیٹے پہ ولایت حاصل ہے۔ اسی طرح کتنی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے سمجھ لے، نہ سمجھنا چاہے تو پھر بھی میری دعائیں اس کے ساتھ رہیں گی، اس لیے کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم دعا دینا جانتے ہیں، بد دعا کبھی نہیں دیتے۔ جب تک کوئی ہمیں برا کہتا رہے ہم اسے بد دعا نہیں کہتے، لیکن اگر ذرا سا بھی لہجہ اہل بیت کی شان میں بدلا تو وہ ہماری بد دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کی شان میں ہم کوئی گستاخی نہیں قبول کرتے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اسلام نے جو نظریہ پیش کیا، جو نظام پیش کیا معاشرہ انسانی کی تربیت کے لیے، وہ ولایت کا نظام ہے۔ اس میں کچھ وہ اولیاء ہیں جو معصوم ہیں، ولایت غدیر میں جن کا اعلان ہوا، اور جب معصوم پردہ غیب میں ہو تو نظام تو چلانا ہے نا، نظام تو باقی رہے گا۔ یہ تھوڑی کہ امام پردہ غیب میں ہے تو ہم نصارہ کی حکومت قبول کریں، ہم یہود کی قبول کریں، ہم مشرکوں کی حکومت قبول کریں۔ غیرت نہیں آتی؟ علی کا کلمہ پڑھ کے آپ مشرکوں کے یا غیروں کے دستور کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام کے دستور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی۔ مگر مولائے غدیر کو روز محشر کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے میں نہیں تھا تو میرا دیا ہوا مذہب تو تھا، دین تو تھا، احکام تو تھے، ان احکام کی تم نے پیروی کیوں نہیں کی، پابندی کیوں نہیں کی؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک اور جملہ کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اس پوری دنیا میں انسان کہیں بھی رہے، کسی بھی ملک میں رہے، اگر نظام ولایت میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو یہ مشق کرنی ہوگی کہ اپنے نفس پر اللہ کے حکم کی روشنی میں خود حکومت کرنا سیکھے۔ جہاں بھی ہیں آپ، جس ملک میں بھی ہیں، اپنے نفس پر، دوسروں پر نہ کیجئے، اپنے نفس پر آپ خود حکومت کریں اللہ کے حکم کی روشنی میں۔ یہ ریاضت کر کے دیکھیے، ضبط نفس، نفس کو کنٹرول کرنا، نفس پہ قابو پیدا کرنا، ریاضت کرنا، سیر و سلوک، اللہ کی طرف بڑھنا، نظام ولایت میں رہنا۔ بھئی بہت سے تو لوگ ہیں جو ایک بڑا معاشرہ اسلامی ہے اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے بہت سے ملک ہیں جہاں اسلامی نظام نہیں ہے، غیر مسلم آبادی زیادہ ہے، وہاں آپ اپنے نفس پہ کس کی حکومت کریں گے؟ خدا کی حکومت نافذ کون کرے گا؟ آپ خود۔ کیسے نافذ کریں گے؟ قانون پڑھ کے اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ یہ قانون کہیں لکھا ہوگا نا، جس ماہر قانون نے قانون لکھا ہے اس کا نام ہوگا فقیہ، اس کو پڑھ کے عمل کرنے کا نام ہوگا تقلید۔ حکم سیکھیں گے، حکم پڑھیں گے اور اپنے نفس پر حکم کو نافذ کریں گے، خود اپنے نفس پر حکم کو نافذ کریں گے۔ یہ مشق اگر آپ نے کر لی
ہوائے نفس کو غالب نہ آنے دیجئے، خواہشات نفس کو غالب نہ آنے دیجئے، لذات دنیا کو غالب نہ آنے دیجئے، سازشوں کا شکار نہ ہو جائیے، سازشیوں کے محکوم نہ ہو جائیے۔ آپ اپنے نفس پر خود حکومت کرنا سیکھیے حکم خدا کی روشنی میں۔ ایک بلندتر صلوات پڑھ دیجئے۔ اگر یہ تہذیب تو پھر خود بخود وہ نور معرفت بلند ہوتا چلا جائے گا، بلند سے بلند تر، کہ آپ معصوم کی شناخت پیدا کریں گے، معصوم کی پہچان پیدا کریں گے، معصوم کے احکام کو سمجھیں گے، معصوم کی وفاداری بڑھے گی، ذات معصوم سے وفاداری بڑھے گی اگر یہ ریاضت آپ نے کی۔ آقا سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین، آپ کی تمام قربانیاں، تمام ائمہ کی قربانیاں اسی لیے تھی تاکہ انسانوں کی تربیت ہو کہ وہ حکم خدا کی پابندی کرے، حکم خدا کی پابندی۔ آقا امام زین العابدین سید الساجدین، ان کی تمام ریاضت اس لیے تھی تاکہ انسان حکم خدا کی پابندی سیکھے۔